اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ لوگوں نے تلاوت سنی سورۃ البقرہ ورس 115۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس سورت کی 115 آیات کر چکے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت آیت ہے۔ پیچھے جتنے بھی اعتراضات چلے آ رہے تھے یہود مدینہ کے اور ان کے جو دعوے تھے، اللہ نے ان کے دعووں کے پول کھولے، اور پھر اللہ نے بتایا کہ کس طرح یہ لوگ آپس کے جھگڑوں اور فسادات میں مبتلا ہیں اور کس قدر فرقہ واریت اس کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے یا ان کی تاریخ سناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا، اللہ نے ہمیں وارن کیا ہے کہ تم لوگ بھی ان کی روش پر نہ چلنا، تم لوگ بھی یہی سب کچھ نہ کرنے لگ جانا۔ اور اب اس خوبصورت مختصر اور جامع آیت میں اللہ نے گویا سارے ہی اعتراضات کے جواب دے دیے۔ آئیے آیت کا ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم۔ اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، اینما تولو، جدھر کہیں بھی تم منہ پھیر لوگے، فثم وجہ اللہ، ادھر ہی اللہ کی رضامندی ہے، ادھر ہی اللہ کی ذات کو پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت رکھنے والا ہے اور بہت علم رکھنے والا ہے۔ آئیے پہلے ہم لفظوں کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جب ہم الفاظ کو گہرائی کے ساتھ دیکھتے ہیں تبھی تو صحیح علم حاصل ہوتا ہے۔ سطحی طور پر دیکھ لینا، لفظوں سے گزر جانا، آیتوں سے گزر جانا، سطحی طور پر جو چیز حاصل کی جاتی ہے وہ انفارمیشن ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ میرے بندوں میں سے مجھ سے وہی ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس نالج ہے، جن کے پاس علم کی گہرائی ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، جن نے جنہ پڑھ لیا نہیں گلدا پیا ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ دین کا علم جو ہے وہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ قرآن کا علم، احادیث کا علم، صحیح نالج، عقیدے کا علم، یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے، تقوی کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو عارضی سمجھنے کے لیے، اس دنیا کی پہچان کے لیے، اور آخرت کی جو فکر ہے، فکر آخرت کے لیے بھی صحیح علم کا ہونا، علم حاصل کرتے رہنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اللہ کے لیے ہی مشرق ہے اور اللہ کے لیے مغرب ہے، یعنی ہر سمت اللہ کے لیے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی فرقے کے لیے، کسی مذہب کے پیروکار لوگوں کے لیے کسی سمت کا تعین کیا ہے، کوئی ڈائریکشن اللہ تعالیٰ نے سیٹ کی ہے، تو اس کی ریزن صرف اور صرف یکسانیت ہے، اس کے اندر وحدت پیدا کرنا ہے۔ جیسے مسلمان ہے، مسلمان صرف کوئی فرقہ نہیں ہے، مسلمان تو ایک مذہب ہے، ایک دین ہے جو اپنے اندر سب کو سمیٹتا ہے، جس کی دعوت سب کے لیے ہے۔ تو اسلام کے پیروکار جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے جو نماز پڑھتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یکسانیت ہے، کہ ان کے اندر یکسانیت آ جائے۔ کئی موقع پر اللہ تعالیٰ نے، جہاں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی اونٹنی کا جو روح ہے وہ کبھی مشرق کی طرف ہو رہا تھا اور کبھی مغرب کی طرف ہو رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت پڑھی کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر کہیں بھی تم روح کر لو گے وہیں اللہ کو پاؤ گے۔ اور آپ دیکھیے کہ حرم کی حدود کے اندر جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تب ہم مشرق میں ہوں یا مغرب میں ہوں، جس طرف بھی ہم ہوں گے کہ کعبہ ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم نے اس کی طرف رخ کرنا ہوتا ہے، یعنی وہاں پہ کوئی اس طرح سے ڈائریکشن نہیں۔ جیسے جیسے آپ حرم سے دور ہوتے جائیں گے تو ڈائریکشن کا تعین ہمیں کرنا پڑتا ہے۔
تو اصل میں یہ جو یہاں پر بیک گراؤنڈ کو ہم ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کو اور پچھلی آیات کو جو دیکھیں گے تو یہ جو بات چلی آ رہی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو پیچھے بھی ہم نے یہ بات کی ہے، جو عیسائی تھے، نصارہ تھے، حضرت مریم علیہ السلام جب بیت المقدس میں رہتی تو بیت الحم میں وہ مشرقی حصہ تھا، مسجد اقصیٰ کا مشرقی حصہ تھا، وہاں پر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور وہاں پر ہی وہ رہنا شروع ہوئی، وہاں وہ رہتی تھیں، عبادت کرتی تھیں، تو عیسائیوں نے اس کو اپنا قبلہ بنا لیا اور ان کی ضد میں یہودیوں نے مغربی سائڈ کو اپنا قبیلہ بنا لیا۔ تو اور پھر اب دیکھیں نا شخصیتوں سے جڑ کے انہوں نے کہا جی ہماری تو جو بزرگ تھیں، ہم جس کے پیروکار تھے، ہم جس کو مانتے تھے، سمجھے آج کی زبان میں سمجھے ہماری پیر و مرشد تو یہاں بیٹھتی تھیں، اسی لیے ہم اس کو قبلہ بنائیں گے، تو ہم اس کو مانیں گے۔ تو یعنی جب انسان فرقوں کے ساتھ جڑتا ہے، شخصیتوں کے ساتھ جڑتا ہے، پھر وہ محدود ہو جاتا ہے، پھر وہ فرقہ واریت میں پڑ جاتا ہے، وہ نالج بھی اتنا ہی حاصل کرے گا جس سے وہ اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کر سکے، وہ اپنے فرقے کا دفاع کر سکے۔ تو فرقہ واریت انسان کو محدود کر دیتی ہے، شخصیتوں تک، گروہوں تک محدود کر دیتی ہے۔ تو ایسے ہی یہود و نصارہ کے ساتھ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے لیے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں مشرق لفظ کا کیا مطلب ہے اور مغرب لفظ کا کیا مطلب ہے، اور یہ قرآن میں کہاں کہاں پر بہت جگہوں پر استعمال ہوئے ہیں، کچھ جگہوں پر ہی ہم دیکھیں گے۔ تو شرقہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے نکلنا، سورج کا نکلنا، صبح کا نکلنا، جیسے سورۃ نور میں بھی آتا ہے نا، سورۃ نور میں ہے لا شرقیت ولا غربیہ، یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی سے شرقی اور غربی، مشرق میں رہنے والے اور مغرب میں رہنے والے۔ اور غاربہ کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا، اور اسی سے غراب، کوے کو بھی، کیونکہ وہ سیاہ ہوتا ہے، نظر نہیں آتا اندھیرے میں بیٹھا ہوا، تو اس کو غراب کہا جاتا ہے۔ تو غاربہ کا مطلب اندھیرا، اور کسی چیز کا غالب آ جانا، چھا جانا، تو یہ ہوتا ہے غاربہ۔ اور قرآن پاک میں شرقہ کا لفظ اور جگہ پر بھی آیا، وہ اشرقت الارض بنور ربیہا، اشرقہ روشنی کا پھیل جانا، کہ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، پھیل جائے گی۔ فَأَتْبَعَهُمْ مشفقین میں بھی مشفقین مشرق سے ہے یہ لفظ۔ اور فلا اقسم برب المشارق والمغارب سورۃ قلم میں ہے، یا سورۃ معارج میں ہے یہ۔ تو بارہا یہ لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جدھر بھی تم رخ کرو گے، وجہ کا مطلب ہے تولو، تم پھیرو گے، پھیرنا، مڑنا، کوئی روح اختیار کرنا، کوئی ڈائریکشن اختیار کرنا۔ اور فسما کہتے ہیں جگہ کو، فسما ادھر ہی، دین اینڈ دیئر۔ اور وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ یعنی اللہ کی ذات۔ اور واسعن وسعت رکھنے والا، اردو میں دیکھیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وسیع سے واسع، وسعت رکھنے والا۔ اور علیم فاعل کے وزن پر بہت زیادہ علم رکھنے والا، جس کے پاس بہت زیادہ علم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعتراضات کا جواب دے دیا کہ اللہ نہ ہی تو مشرق میں ہے اور نہ ہی مغرب میں ہے، ہر طرف اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اللہ کی ذات عالمگیر ہے، وسیع ہے۔ جو توحید کا قائل ہوگا، جو فرقوں سے نکل آئے گا، جو گروہ بندیوں سے نکل آئے گا، وہ پھر عالمگیر وحدانیت کا قائل ہو جائے گا۔ اس کی سوچ میں پھر آگے جو اللہ تعالیٰ کی یہاں پر دو صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان اللہ واسع علیم، کہ اللہ بہت وسعت رکھنے والا ہے۔ اللہ کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ یہ یہودی ہے تو اس نے جنت میں جانا ہے، یہ عیسائی ہے تو اس کو جنت میں بھیجنا ہے۔ اللہ وسیع، اللہ تعالیٰ کا علم بہت زیادہ ہے کہ وہ اپنے علم سے جانتا ہے کہ قلب سلیم کس کے پاس ہے۔ اللہ کو الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا، وہ اللہ جانتا ہے کہ قلب سلیم کس کے پاس ہے۔ اسے مسلم چاہیے، اسے اپنے فرما بردار چاہیے، اور وہ وسعت والا ہے، یعنی اسے جہتوں میں مت ڈھونڈو، ڈائریکشنز میں مت ڈھونڈو، شخصیتوں میں مت ڈھونڈو، فرقوں میں مت ڈھونڈو، اس کی ذات کو پہچانو۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، لوگوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس کی
اللہ تعالیٰ اس کو براڈ مائنڈڈ بنا دیتا ہے، اس کا دل وسیع ہو جاتا ہے، اس کی نگاہ وسیع ہو جاتی ہے. اسی تو کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوس، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. تو اس کی نگاہ بلند ہو جاتی ہے، وہ پھر فرقوں میں نہیں پڑتا. آپ دیکھیں کوئی چیز پھر اس کو کہتے ہیں کہ اپنے روب میں نہیں لا سکتی، وہ صرف اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، پھر وہ صرف ایک اللہ کو ماننے والا بن جاتا ہے. نہ وہ اللہ کے سوا کسی کو بادشاہ مانتا ہے، نہ وہ اللہ کے سوا کسی کو رازق مانتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کو اپنے آگے جھکا نہیں سکتی. اس صورت میں جب وہ صرف اللہ کو ماننے والا بن جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو اپنے آگے جھکا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت بھی. تو یہ چیز ہے، یہ سارے اعتراضات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جواب دیا ہے. اور علیم، اللہ بہت علم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کو علم ہے کہ لوگ کون کس طرح سے اللہ کو ملتا ہے اور کون کس طرح سے اللہ کی طرف آتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بڑا اہم نقطہ سمجھا دیا، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ توحید کا نقطہ ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ کو سچے دل سے مانو، اور اگر اللہ کو چھوڑ کر شخصیتوں کے پیچھے پڑو گے، فرقوں کے پیچھے پڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی ذات کو سمجھنے کا، اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فی امان اللہ تعالی.